الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ نماز کورس کے آج کے سبق کے اندر آج ہم پڑھیں گے واجبات جو ہیں ان کا پہلا حصہ ہم نے وہ مکمل پڑھا۔ اب کچھ واجبات باقی تھے، ان کو جو ہے اب ہم پڑھیں گے۔ 19واں واجب یہ ہے کہ جہری نماز مثلا مغرب اور عشاء کی پہلی اور دوسری رکعت اور فجر، جمعہ، عیدین، تراویح اور رمضان المبارک کے وتر کی ہر رکعت میں امام کو جہر سے قرات کرنا۔ جہر کے یہ معنی ہے کہ دوسرے لوگ یعنی صف اول میں جو لوگ ہیں وہ سن سکیں، یہ کم از کم اس کا ادنیٰ درجہ ہے، اور اعلیٰ درجہ کے لیے کوئی حد مقرر نہیں، اور آہستہ یہ ہے کہ انسان خود سن سکے۔ جہر کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم اتنا بلند آواز کے ساتھ پڑھے کہ پہلی صف کے لوگ جو ہے وہ سن سکیں، اور اس سے زیادہ کی اگر جتنا مرضی زیادہ بلند آواز سے پڑھنا چاہتا ہے تو اس کی کوئی حد مقرر نہیں۔ اور آہستہ یعنی سری کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم ایسے تلاوت ضرور کرے کہ اس کو خود جو ہے وہ سنائی دیں۔ اسی طرح وہ ہوتا ہے جب آپ جانور ذبح کرتے ہیں، جہاں پر یہ ہوتا ہے کہ سری کم تو اس کا کم از کم پڑھنا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان خود سن سکیں۔ غیر جہری نماز مثلا ظہر ہے اور عصر میں آہستہ قرات کرنا، ظہر اور عصر میں آہستہ قرات کرنا یہ واجب ہے۔ 21واں یہ کہ ہر فرض اور واجب کا اس کی جگہ پر ہونا۔ 22واں واجب یہ ہے کہ رکوع ہر رکعت میں ایک ہی بار کرنا۔ 23واں یہ ہے کہ سجدہ ہر رکعت میں 2 ہی بار کرنا، اور 24واں یہ ہے کہ دوسری رکعت سے پہلے قعدہ کرنا، اور 25واں یہ ہے کہ 4 رکعت والی نماز میں تیسری پر قعدہ نہ کرنا، 4 رکعت والی نماز میں تیسری پر قعدہ نہ کرنا۔ 26واں یہ ہے کہ آیت سجدہ پڑھی ہو تو سجدہ تلاوت کرنا۔ 27واں یہ کہ سجدہ سہو واجب ہو تو سجدہ سہو کرنا۔ 2 فرض یا 2 واجب یا فرض اور واجب کے درمیان 3 تسبیح کی مقدار وقفہ نہ کرنا۔ 29واں یہ ہے کہ مقتدی کا خاموش رہنا جب امام قرات کریں، خواہ امام جو ہے وہ بلند آواز کے ساتھ قرات کرے یا آہستہ آواز کے ساتھ قرات کریں۔ قرات کے سوا تمام واجبات میں مقتدی کا امام کی پیروی کرنا۔ سوال یہ ہے کہ قرات میں جہر کسے کہتے ہیں، نیز جہری نمازیں کون سی ہیں اور ان میں جہر کرنے کا کیا حکم ہے؟ جواب یہ ہے کہ اتنے بلند آواز سے قرات کرنا جسے کم از کم 3 آدمی سن سکیں، اسے جہر کہا جاتا ہے۔ نماز فجر، مغرب، عشاء، جمعہ، عیدین، تراویح اور رمضان المبارک کے وتر یہ سب جہری نمازیں ہیں۔ ان میں سے مغرب اور عشاء کی پہلی اور دوسری رکعت اور باقی نمازوں کی ہر رکعت میں امام کو جہر سے قرات کرنا جو ہے یہ واجب ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص جس طرح کوما کرنا بتایا تھا پچھلے سبق کے اندر اور جلسہ کرنا بتایا تھا، اگر کوئی شخص کوما نہیں کرتا، اگر کوئی شخص جو ہے وہ اسی طرح جلسہ نہیں کرتا تو پھر کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ رکوع سے جب وہ سیدھا کھڑا ہوتے ہیں اس کو جو ہے وہ کوما کہا جاتا ہے، اور 2 سجدوں کے درمیان جو بیٹھنا ہوتا ہے اس کو جو ہے وہ جلسہ کہتے ہیں۔ یہ دونوں جو ہے یہ واجب ہیں۔ اب بعض لوگ جو ہیں وہ جلد بازی کی وجہ سے برابر سیدھے بیٹھنے سے پہلے ہی دوسرے سجدے چلے جاتے ہیں، اس طرح ان کا واجب جو ہے وہ چھوٹ جاتا ہے، چاہے کتنی ہی جلدی کیوں نہ ہو۔ رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا اور پہلے سجدے کے بعد سیدھا بیٹھنا یہ لازمی ہے۔ اگر کوئی شخص یہ نہیں کرتا تو یہ مکروہ تحریمی ہے اور نماز واجب الاعادہ ہے، یعنی رکوع سے آپ نے جب کھڑا ہونا ہے تو اس کھڑے ہونے کو کوما کہا جاتا ہے، یہ کرنا جو واجب ہے۔ اسی طرح ایک سجدے اور دوسرے سجدے کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے اسے جلسہ کہتے ہیں۔ تو کوما اور جلسہ یہ دونوں ضروری ہیں، دونوں واجب ہیں۔ ان میں سے جو چیز بھی چھوٹ جائے، اگر کوئی بندہ رکوع سے جلدی سے کھڑا ہو پھر جو ہے وہ سجدے میں چلا جائے یا ایک سجدے کے فوراً بعد دوسرے سجدے میں چلا جائے، اگر وہ جلسہ نہ کرے، کوما نہ کرے، تو گویا کہ اس نے واجب کو ترک کیا ہے اور یہ مکروہ تحریمی کا مرتکب ہوا ہے۔ اب اس صورت میں نماز جو اس کی واجب الاعادہ ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں یہ چند ایک ضروری واجبات جو ہے وہ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔
الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔